بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور سنا جا رہا ہے ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل کا حل دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی سے 7:15 پر لائیو نشر کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں دنیا بھر سے موصول ہونے والے آپ کے سوالات اور مسائل کا شرعی جواب دیا جاتا ہے۔ جوابات دینے کے لیے یہاں پر مستند اور جید علماء کرام کا پورا ایک پینل موجود ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت مولانا مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب۔ آپ جامعۃ الرشید کے استاد الحدیث اور سینئر ترین مفتی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا مفتی عابد شاہ صاحب۔ آپ بھی جامعۃ الرشید کے استاد اور سینئر مفتی ہیں۔ ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہوں گے حضرت مولانا مفتی فیصل احمد صاحب، جو ابھی تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں۔ اب آتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال دیر سے یاسر عرفات صاحب نے پوچھا ہے اور سوال ہے مفتی حسین صاحب سے۔ مفتی صاحب، سوال یہ ہے، موجودہ حالات میں اس سال حج کرنے پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ پابندی شرعاً کیسی ہے؟ کیا تاریخ اسلام میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ کا ایک عام ضابطہ ہے اور تمام مکاتب فکر کے ہاں وہ متفق علیہ ضابطہ ہے کہ حکم الحاکم منوط بالمصلحہ، کہ حاکم کا حکم وہ مصلحت پر مبنی ہونا چاہیے، اور جب وہ مصلحت پر مبنی ہو تو پھر وہ شریعت کا حکم بن جاتا ہے اور اس کی پابندی بھی لازم ہوتی ہے۔ تو اسی اصول کے تحت اگر سعودیہ کی جو حکومت ہے وہ اپنے جو ماہرین طب ہے اور جو ماہرین دین ہے، علماء اور اہل افتاء، اگر ان کے مشورے سے وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اس سال جو باہر کے لوگ ہیں، سعودیہ سے باہر کے لوگ، ان کے لیے حج کی آمد کو وہ روک لیں، تو ان کو شرعاً یہ قانون بنانے کا اختیار ہوگا، اس لیے کہ مصلحت واضحہ اور عامہ پر مبنی ہے، یعنی ایسی مصلحت بھی ہے جو قطعی ہے، یقینی ہے اور عام بھی ہے۔ تو ان کو اس قانون بنانے سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور جو لوگ حج کی وجہ سے، اس قانون کی وجہ سے اس سال حج سے محروم رہ جائیں گے، تو وہ آئندہ تو حج کریں گے، کیونکہ حج ایک بار جب واجب فرض ہوا ہے ان کے ذمے، تو اگر اس سال نہیں ہوا تو اگلے سال یا اس سے جب بھی موقع ملے ان کے ذمے فرض رہے گا، تو اس تاخیر کی وجہ سے ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ سعودیہ کی حکومت کی یہ شرعی ذمہ داری ہوگی کہ وہ سعودیہ کے اندر ہی کچھ معتدبی افراد ان کی صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے طبی جانچ پڑتال کر لیں اور ان کو حج ادا کرنے کا حکم دے، اور ان کے ذریعے سے حج کا یہ فریضہ ادا کیا جائے اس سال۔ تو بالکل یا تعطل تو جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو، کیونکہ ایک حکومت ہے، ان کے پاس آلات و اسباب بھی ہے، وہ یہ یقین دہانی کر سکتی ہے کہ طب کے حوالے سے یہ آدمی وائرس کا کیریئر ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسی تحقیقات ہو سکتی ہے آج کل کی دنیا میں، تو اتنی تحقیقات جب موجود ہے تو ان کو استعمال میں لاتے ہوئے معتدبی مجمع کو تیار کر کے حج کا فریضہ ان کے ذریعے ادا کرایا جائے، اور باہر ملکوں کے لوگوں کے لیے اگر وہ پابندی لگائے تو یہ شرعاً غلط نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔ دوسرا سوال اس میں یہ بھی ہے کہ آج کی جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے، ایک رپورٹ میں پڑھنے کا موقع ملا، پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے، کہ پوری دنیا سے جو حاجی آئیں گے وہ کرونا فری حاجی ہوں گے، یعنی ان کا ایک ٹیسٹ لیا جائے گا اور اس ٹیسٹ کو دکھا کر وہ حج کے لیے آ سکیں گے۔ تو یہ افواہیں تو گردش کر رہی ہیں، لیکن امید ہے کہ پتہ نہیں کیا صورت آگے بنتی ہے، انتظار کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ دوسرا سوال عمران خان صاحب نے پوچھا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، شارٹ سیلنگ اور کسی سے ادھار پر کوئی چیز لینا، مثلا کسی سے زیورات یا گاڑی لے اور یہ کہے کہ مجھے اپنی چیز واپس کر دو، کوئی زائد مطالبہ نہ کرے، ان دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے بہت دور دور کی چیزیں ملائی ہے، ان میں تو فرق واضح ہے۔ اگر آپ کسی کو گاڑی استعمال کے لیے دیتے ہیں، جس کو فقہ میں عاریت کہتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ اس چیز کا مالک اس کو نہیں بناتے اور عارضی استعمال کے لیے چیز اس کو دیتے ہیں اور پھر واپس لے لیتے ہیں، تو اس کا تو شارٹ سیلنگ سے کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے، تو اس سے اس پہ کوئی شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ ایک صورت میں اشتباہ ہو سکتا ہے جو قرض کی صورت ہے، اور قرض ہر چیز میں نہیں ہوتی، اس چیز میں ہوتی ہے جو
مثلی چیز ہو، جس کا ہو بہو یا قریب مثل پایا جاتا ہو اور ایکسچینجیبل ہو کہ ایک چیز کی جگہ آپ دوسری چیز دے رہے تو اس پہ کوئی اعتراض عام طور پر نہ کیا جاتا ہو، جیسے کہ انڈے ہے، اخروٹ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپے ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہے جو مثلی ہے، تو ان کا قرض ہو سکتا ہے۔ اور قرض میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو جب قرض دیتے ہیں تو وہ اپنے استعمال میں وہ چیز لاتا ہے اور اس کے بعد اس کا مثل آپ کو ادا کرتا ہے، تو اس کا ایک گونا مشابہت بن جاتی ہے شارٹ سیلنگ سے کہ یہاں آپ نے ایک چیز دی اور اس کا متبادل آپ نے بعد میں وصول کر لیا۔ تو اس میں ایک بات ہو سکتی ہے کہ اس متبادل وصول کرنے میں شرعی حوالے سے جو احکام ہے تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر دوسری چیز آپ کو میسر ہو اور آپ دے بھی دیں، بلکہ عموماً ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس سے شبہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی بے بنیاد شبہ ہے، اس لیے کہ قرض کی جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ ایک مثلی چیز کسی کو دیں اور اس جیسی چیز وہ آپ کو پھر واپس کرے۔ اصل تو بعینی ہی وہ چیز واپس کرنا ہے، لیکن ساتھ چونکہ استعمال کی بات بھی بیچ میں آ جاتی ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا مثل جب واپس کیا تو گویا کہ عین وہ چیز واپس کر لی جو اس نے لی تھی۔ اور قرض جو ہے یہ کوئی مطلب یہ کہ پرافٹ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے اپنے نیچر کے لحاظ سے، بلکہ یہ ایک تبرعاتی معاملہ ہے کہ کسی کے ساتھ آپ بوقت ضرورت تعاون کریں۔ جہاں تک شارٹ سیلنگ کی بات ہے تو اس میں آپ باقاعدہ ایک تجارت کی ذہنیت سے، ایک نفع کمانے کی ذہنیت سے ایک چیز آپ بیچتے ہیں، تو اب یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، شریعت کا بھی ہے کہ جس چیز پر آپ نفع کمانا چاہتے ہیں اس کو نفع کمانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اس چیز کا رسک آپ برداشت کر رہے ہو اور آپ کے رسک پر ہو۔ اب آپ کے رسک پر وہ چیز جب ہوگی جب اس سے پہلے وہ آپ کی ملکیت میں آ چکی ہو، تو ملکیت میں آنا اور قبضے میں آنا یہ شرعاً اس لیے ضروری ہے نفع کمانے کے لیے کہ یہ اگر اس طرح نہ ہو تو پھر نفع کمانے کا کوئی تک نہیں بنتا، کوئی لاجک نہیں بنتا کہ آپ ایک چیز سے نفع کما رہے ہیں لیکن اس کا رسک بیئر نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے شارٹ سیلنگ جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اور یہ ایک فرق ہے اس میں اور جو قرض والی صورت ہے اس میں۔ جی ٹھیک۔ لاہور سے بنت حبیب صاحبہ پوچھتی ہیں، اگر کوئی یو بی ایل کا سی ایم ڈی ہو تو کیا اس کی کمائی حلال ہوگی؟ سی ایم ڈی کا مطلب کیش مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والا آدمی، تو ظاہر ہے کہ ان کے کام کا کچھ حصہ تو جائز ہے، جیسے کہ کرنسی نوٹ کی جو ارینجمنٹ ہے وہ ان کے ذمے ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے ناجائز کام بھی انجام دیتے ہیں۔ جتنے بھی سیونگ سرٹیفکیٹس ہے جو سود پر مبنی ہے، جس میں جتنے بھی ٹریجری بلز ہے اور انعامی بانڈز ہے یہ چیز بھی شامل ہے، نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ کی صورتیں بھی شامل ہے، اور بھی بہت سارے جو سودی اسکیمیں ہیں ان کے سرٹیفکیٹس، تو ان کے کام میں ایک ناجائز حصہ بھی جس میں سود میں انوالومنٹ ہوتی ہے ڈائریکٹ، وہ بھی ان کے ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو اس تناظر میں اس برانچ میں اور اس شعبے میں ملازمت اختیار کرنا اور یہ کام انجام دینے کا معاہدہ کرنا یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ملازم کام کر رہا ہو اس میں تو اس کی جو کمائی ہوئی اجرت ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں جو حلال کاموں کا جو تناسب ہے اس تناسب سے اجرت کا حصہ جائز ہوگا، اور جو حرام کاموں کا تناسب ہے اس حوالے سے اس تناسب سے اجرت پھر جائز نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ۔ قطر سے محمد طارق صاحب پوچھتے ہیں، یہ سوال ہے مفتی عابد شاہ صاحب سے۔ سوال یہ ہے کہ تکافل میں سرمایہ لگانا اور نفع لینا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایک تو کنونشنل انشورنس ہے، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی عالم کے نزدیک۔ دوسرا اس کا اسلامی متبادل تکافل کے نام سے دنیا بھر میں شروع ہے، دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف علماء نے اس کی گنجائش بھی دی ہوئی ہے، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک تکافل کا حکم زیر غور ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کے جواز یا عدم جواز کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک۔ وقار احمد لاہور سے پوچھتے ہیں، میرا ایک بھائی سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کرتا ہے جو بینک کے لیے لیزنگ سافٹ ویئر بناتا ہے، اور سافٹ ویئر بنانے کے لیے ان کو انٹرسٹ کیلکولیشن کے فارمولے بھی پڑھنے پڑتے ہیں، کیا اس کی جاب شریعت کے لحاظ سے جائز ہے یا نہیں؟ لیکن پڑھائی کی حد تک تو کسی بھی چیز کی پڑھائی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جہاں جاب کر رہے ہیں سافٹ ویئر ہاؤس میں، وہاں دوسرے ایسے سافٹ ویئر جو جائز کاموں میں ہی استعمال ہوتے ہیں یا ان کے دونوں طرح کے استعمالات ہو سکتے ہیں، ان کا بنانا تو ان کے لیے جائز ہوگا۔
لیکن بینک کے لیے جو سافٹ ویئرز یہ بناتے ہیں وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک وہ سافٹ ویئر ہیں جنرل سافٹ ویئر جو کسی بھی کام میں استعمال ہو سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی اس کو ناجائز میں استعمال کرے تو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کا استعمال صرف ناجائز کے لیے متعین نہیں ہے. تو ایسے سافٹ ویئر بنانا اور بینک کو بیچنا اس کی تو گنجائش ہے. البتہ ایسے خاص سافٹ ویئر جو صرف سودی کاموں میں استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے انہوں نے یہاں اجارہ اور لیزنگ کی بات کی ہے، لیکن کنونشنل بینکوں میں جو لیزنگ کے نام پر سودی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے خاص اگر کوئی سافٹ ویئر ہے جو یہ بناتے ہیں تو یہ کام جائز نہیں ہوگا، اور اس کام کی حد تک جو ان کی تنخواہ ہوگی وہ ان کو صدقہ کرنی پڑے گی. بہت شکریہ. پشاور سے شاہ زیب صاحب پوچھتے ہیں، میرے بھائی نے 48,000 کی قسطوں پر موبائل خریدا، اس میں سے 4,000 نقدی دیے تھے. کچھ دن کے بعد دکاندار نے کہا کہ اگر تم 2 مہینوں میں 30,000 اور دے دو تو موبائل 48,000 کے بجائے 34,000 میں ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ کہیں یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ اس معاملے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ معاہدے کی صورت ہو، یعنی باقاعدہ شرط کے درجے میں یہ ہو کہ اگر تم 30,000 روپے دے دو 1 مہینے کے اندر تو باقی میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور دوسری یہ صورت تو جائز نہیں ہے. البتہ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ محض اس کی طرف سے ایک وعدہ ہو کہ اگر تم جو ادھار کی تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے، تم اگر اس مہلت سے پہلے مجھے اتنی رقم پوری کر دو تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں معاف کر دوں گا بقیہ. تو اس طریقے سے وعدہ کر کے معاف کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا. بہت شکریہ مفتی عابد شاہ صاحب. جاپان سے یعقوب خان صاحب پوچھتے ہیں، مفتی فیصل صاحب سے سوال ہے، یوٹیوب کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسئلہ کئی دفعہ یہاں سے اس کا جواب ہو چکا ہے. یوٹیوب سے کمائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چینل کھولیں اور چینل پر کچھ آپ پیش کریں، اور آپ کے ویورز کے بڑھنے کے لحاظ سے پھر آپ کو یوٹیوب جو ہے اشتہار لگا کے اس پہ کچھ نفع خود رکھے، کچھ آپ کو دیں. تو اس میں پہلی شرط تو یہی ہو جائے گی کہ آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے آپ ٹریفک لا رہے ہیں وہاں پر، تو وہ حلال ہونی چاہیے. جی. تو اس میں کوئی گانے نہ ہو، میوزک نہ ہو، یہ کوئی عورتوں کی تصاویر نہ ہو، کوئی مخرب اخلاق کوئی چیز نہ ہو. تو پہلی شرط تو یہ ہو جائے گی. پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ یوٹیوب والے جو اشتہار چلاتے ہیں تو ان کا آپ سے کوئی خاص معاہدہ نہیں ہے جی. کہ وہ اس قسم کا اشتہار چلائیں گے یا اس قسم کا اشتہار چلائیں گے. اور پھر اس میں مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایک گلوبل ایک معاہدہ ہے. جی. یعنی پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے چینل پہ مستقل نظر رکھیں اور پاکستان میں آپ چیک کریں کہ کون سے اشتہار آ رہے ہیں. جی. تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں کچھ اور اشتہار چل رہے ہوں. تو نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے اشتہار جو کہ یعنی شرعی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہوں گے وہ اس پہ چل رہے ہوں گے اور آپ کو شاید پتہ بھی نہ ہو. تو کیونکہ اس میں اس قسم کا بڑا خدشہ ہے اور بڑے پیمانے پہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کو اختیار کرنا تو ٹھیک نہیں ہے. البتہ کسی نے اختیار کر لیا ہے تو اب اس کے اندر کیونکہ حلال ذرائع بھی ہیں آمدن کے اور حرام ذرائع بھی ہیں، تو پھر اگر وہ اندازہ کر سکتا ہے، حساب کر سکتا ہے کہ کتنا حلال تھا کتنا حرام تھا، تو جتنا حلال ہوگا اتنا اس کے لیے رکھنا آمدنی کا جائز ہوگا اور بقیہ کا صدقہ کرنا واجب ہوگا. بہت شکریہ. لاہور سے محمد نعمان صاحب پوچھتے ہیں، میں نے انٹرنیٹ کا بزنس شروع کیا ہے، جگہ جگہ باکسز لگائے ہیں جن میں ڈیوائسز سیو ہیں، ان میں چڑیا گھونسلے بنا لیتی ہیں، اس کے کچرے کی وجہ سے ڈیوائسز کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. کیا ایسی صورت میں گھونسلے ہٹا سکتے ہیں جبکہ گھونسلوں میں انڈے اور بچے بھی ہوتے ہیں؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ عقیر الطیرہ علی مکانتہا، کہ جو پرندے ہیں ان کو جب وہ گھونسلہ بنا لیں تو ان کو اپنی جگہ پہ ہی رہنے دو. اس کے مقابلے میں بہت سے فتاوی بھی موجود ہیں کہ مسجد یا گھر جہاں پر صفائی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں سے گھونسلوں کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے. تو ان دونوں باتوں کو جب ہم جمع کریں گے تو بات یہ بنے گی کہ جہاں پر کوئی ضرر نہیں ہے انسان کو یا صفائی کی کوئی لازمی ضرورت نہیں ہے تو وہاں پر تو پرندے جب بنا لیں تو پھر ان کو، کیونکہ ان کا ایک وقت ہوتا ہے اس میں بچے نکلتے ہیں جی، اور ان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں ان کو چھیڑا نہ جائے، خراب نہ کیا جائے. لیکن اگر اسی دوران ضرر ہو رہا ہے، ان کا ضرر تو کم ہے کہ ڈیوائسز کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب بار بار کچرا گر رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، مسجد میں خلل آ رہا ہے. تو اس قسم کی اگر صورت ہو اور وہاں صرف انڈوں کی حد تک ہوں، بچے بھی نہ ہوں، تو پھر تو اس کو ہٹانے کی بالکل گنجائش ہوگی. اگر وہاں پر بچے بھی ہیں، جاندار موجود ہیں، تو پھر کوئی ایسی تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے وہ بچے بھی سلامت رہ سکیں
اور ساتھ ہی ساتھ صفائی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. یعنی پورا کا پورا گھونسلہ جیسے نکال کر آپ نے کسی جگہ پہ رکھ دیا تو عام طور پہ پھر پرندے اپنے بچوں کو سنبھال لیتے ہیں. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ بچوں کو نکال کے کہیں رکھتے ہیں تو پھر وہ پرندے خود اسے بعض دفعہ قبول نہیں کرتے. تو اس میں یعنی ان کی جانوں کی حفاظت کا بھی خیال کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی ضرورت ہے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اب خلاصہ یہ بنے گا کہ آپ کو پہلی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ آپ نے جو باکسز لگائے ہیں تو اس میں کوئی اس قسم کا نظم ہو, کوئی اس کے اندر ایسی بو ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے پرندے اس کی طرف نہ آئیں, تو پرندے اس میں گھونسلے نہ بنا پائیں. بالفرض اگر گھونسلے بنا لیے ہیں, ابھی تک انڈے کی کیفیت ہے, بچے نہیں ہیں, تو آپ اس کو وہاں سے ہٹا سکتے ہیں. اور اگر وہاں پر بچے بھی ہو چکے ہیں تو پھر آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ ڈیوائسز کو اگر بہت زیادہ یقینی خطرہ نہیں ہے تو ان کو وہیں پہ رہنے دیں, اور اگر زیادہ خطرہ ہے تو وہ پورے کے پورے گھونسلے نکال کر آپ کسی جگہ پہ رکھ دیں گے تو آپ کے لیے گنجائش ہوگی. ٹھیک. ملتان سے مجاہد بشیر صاحب پوچھتے ہیں, بینک کی ملازمت میں چوکیدار کی تنخواہ کو جائز قرار دیا گیا ہے, تو کیا وہ اندر سے پیسے لے کر بھاگنے والے کو جانے دے گا؟ اگر نہیں تو اس سے سودی پیسے اور کاروبار کے دفاع کیا تو تنخواہ کس طرح درست ہوگی, جبکہ ہر شعبہ اسی رقم کی بڑھوتری کے لیے کام کر رہا ہے؟ انہوں نے خاص شکل اس کی بنا کر یہ دکھانا چاہا کہ گارڈ کا بڑا حصہ ہے اس کاروبار کے اندر. تو گارڈ کا حصہ اتنا ہے کہ یہ وہاں جو مال ہے جو حلال حرام کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو یہ باہر نہیں جانے دیتا, اس کی سیکیورٹی کرتا ہے. تو حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی بہت سارے ڈپازیٹرز کا مال جو ہے وہ ظاہر حلال ہے, اور بہت ساری سروسز ہیں, حج کے لیے پیسے جمع ہوتے ہیں, بجلی کے بل ہیں, گیس کے بل ہیں, وہ سارا مال بھی حلال ہے, اور بینک کے بہت سے پروفٹس بھی حلال ہیں. تو حلال حرام وہاں پہ مکس ہے, اس کو لے کر کوئی بھاگ رہا ہے, تو جو بھاگ رہا ہے اس کے لیے تو وہ بالکل حلال نہیں ہے, اور جن کا مال لے کے بھاگ رہے ہیں ان میں سے کچھ کے لیے وہ حلال ہوگا, کچھ کے لیے حرام ہوگا. تو گارڈ کو تو یہی چاہیے کہ اصل جگہ پہنچا دے, اور آگے پھر وہ جن کا مال ہے وہ خود ہی فیصلہ کریں گے علماء سے پوچھ کے کہ ہم نے صدقہ کرنا ہے یا کیا کرنا. تو ویسے بھی یعنی کہیں پر اگر کوئی چور لے کر بھاگ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ گارڈ جو ہے وہ یعنی گارڈ کیا کسی بھی مسلمان کا فرض ہے کہ فی الحال اس کو روکے, اور بعد میں ہو سکتا ہے پتہ چلے کہ چوری کے گھر میں چوری ہوئی تھی اور وہاں سے وہ مال لے کے جا رہا تھا, تو یہ تو اگلا مرحلہ ہے, وہ بعد میں دیکھا جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ گارڈ کا کام جو ہے وہ سودی کاروبار کے اندر براہ راست کوئی تعاون نہیں ہے, مال کی حفاظت ہے. وہ مال جو ہے وہ سودی طریقے سے بھی آ رہا ہے, دوسرے غیر سودی طریقے سے بھی آ رہا ہے, حلال بھی ہے حرام بھی ہے, تو ظاہر گارڈ کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. دور کا تعلق ضرور ہے, دور کا تعلق جو ہے اس کی وجہ سے اس کی آمدنی حرام نہیں ہوتی. تو خلاصہ یہ کہ گارڈ کی آمدنی کو جو حلال کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا جو بنیادی فریضہ ہے وہ سودی کاروبار کرنا یا اس کے اندر حصہ لینا نہیں ہے, نہ وہ بنیادی طور پہ سودی معاملے کو سیکیور کر رہا ہوتا ہے, بلکہ وہ وہاں پہ موجود اموال کو اور وہاں لوگوں کی جانوں کو سیکیور کر رہا ہوتا ہے, اور یہ ایک جائز کام ہے, اس پر وہ پیسے لے سکتے ہیں. بہت شکریہ مفتی فیصل صاحب. ناظرین و سامعین, میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارا یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے. دوران پروگرام اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال آئے تو آپ ضرور پوچھیے گا. سوال پوچھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کمنٹس بار میں جا کر آپ وہ سوال لکھیں جو پوچھنا چاہتے ہیں, کل کے پروگرام میں آپ کے اس سوال کو شامل کیا جائے گا. مفتی حسین صاحب, اگلا سوال پوچھا ہے آپ سے امجد خان نے مردان سے, بڑا دلچسپ سوال ہے. کہہ رہے نسوار کے بارے میں 2 ٹوک جواب دیں کہ اس کا بنانا, بیچنا, سپلائی کرنا حلال ہے یا نہیں. نہیں ہے, البتہ حلال میں کیٹیگریز ہے, درجات ہے, تو ناپسندیدہ تو بہرحال ہے. یعنی کوئی ایسا رغبت والا کاروبار نہیں ہے جس کا کسی آدمی کے پاس کئی آپشنز ہے اور اس میں اسی کو اختیار کر لے. تو ناپسندیدہ ہے, البتہ حلال بہرحال ہے, حرام نہیں ہے مطلب. ٹھیک. لندن سے عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں, ایک صورت لکھی ہے انہوں نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ پر بینک اکاؤنٹ ہولڈر کو سود نہیں دیتا, لیکن بینک انتظامیہ کہتی ہے کہ اگر میری تنخواہ اسی بینک اکاؤنٹ میں آئے اور گھر کے سارے بل بھی اسی اکاؤنٹ کے ذریعے سے ادا ہوں تو بینک ماہانہ تھوڑی سی رقم دے گا. اگر میں اس بینک کی آن لائن سروس استعمال کروں تو بھی بینک اس کے بدلے میں تھوڑی سی رقم دے گا. بینک کی طرف سے کوئی پابندی نہیں کہ میں اپنی رقم بینک کے کسی مخصوص مدت کے لیے رکھواؤں. سوال یہ ہے کہ کیا بینک کی طرف سے دی گئی یہ رقم حلال ہوگی یا نہیں, جبکہ بینک والے کہتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے بلکہ بینک کی طرف سے
ان سروس کے استعمال کرنے پر ہدیہ ہے، اس بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیں۔ جی، جیسے کہ بینک والوں نے جو بات کی ہے کہ یہ رقم رکھنے پر نہیں ہے، سروس حاصل کرنے پر ہے اور یہ تشہیر ہی کا ایک طریقہ ہے، تو اس نقطہ نظر سے تو یہ جائز ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کے وہ سہولیات جو وہاں رقم باقی رکھنے پر ملتے ہیں کہ آپ کی رقم جب یہاں باقی رہے گی اتنی مدت تک تو آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے، اور وہ سہولیات کرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ خاص بھی ہوں تو وہ پھر ناجائز ہے۔ لیکن اگر اس کرنٹ اکاؤنٹ میں جو موجود رقم ہے اس کے ذریعے سے جو آپ ٹرانزیکشن کریں گے آگے مختلف، ان پر اگر آپ کو کوئی ترغیبی چیز مل جاتی ہے تو اس میں وہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ خرم علی صاحب پوچھتے ہیں کیا موجودہ صورتحال میں جماعت میں صف بندی میں احتیاط پر عمل کرتے ہوئے فاصلے سے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی، اگر اطباء نے یہ بات کہی ہے اور آج کل تو یہی کہتے ہیں تقریباً سبھی کہ اس میں ڈسٹینسنگ ضروری ہے، فاصلہ رکھنا ضروری ہے، تو طبی ہدایات چونکہ اس موجودہ صورتحال میں بہت اہم ہے، شرعی حوالے سے بھی اس کی اہمیت ہے، تو ان کی رعایت رکھنی چاہیے، اور اس طرح فاصلے سے اگر کوئی صف بنائی گئی ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ بنو سے انعام اللہ صاحب پوچھتے ہیں مفتی عابد شاہ صاحب سے سوال ہے، کمیشن ایجنٹ جب اپنی پراپرٹی خرید و فروخت کے لیے کرے تو کیا کمیشن لینا جائز ہے یا نہیں؟ جی، ان کے سوال کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ کمیشن ایجنٹ بعض اوقات کسی زمین کسی پراپرٹی کے بارے میں یہ وعدہ لے لیتا ہے کہ میں آپ کو بکوا دیتا ہوں، جی، اور پھر وہ گاہک تلاش کرتا ہے، اور جب گاہک مل جاتا ہے تو وہ اس گاہک کو زیادہ میں بیچ دیتا ہے، اور زیادہ میں بیچنے کے جو درمیان میں فرق ہوتا ہے وہ خود رکھ لیتا ہے۔ اس کو ٹاپ مارنا کہتے ہیں ان کی اصطلاح میں، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ اس کے جواز کی صورت صرف یہ ہے کہ یہ پہلے بیچنے والے سے اس کی پراپرٹی واضح طور پر اس کو بتا کر اپنے لیے خریدے، جی، اور جب اپنے لیے خرید لے، اپنی ملکیت میں لے آئے، پھر اس کو آگے چاہے جتنے میں بھی وہ بیچے، وہ اس کا نفع ہے، وہ اپنی چیز پر نفع کما سکتا ہے۔ جی، لیکن ایسی صورت میں وہ خریدار سے ظاہر ہے کہ کسی قسم کا کمیشن نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ جب آپ اس کو ایک زمین یا کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو اس خریدار سے آپ کو کمیشن لینے کا پھر حق نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ عام سوال ہے ان کا کہ جو کمیشن ایجنٹ محض ملاقات کرواتا ہے اور سودا خریدار اور بیچنے والا آپس میں خود کرتے ہیں، تو اس صورت میں عرف کے مطابق وہ کمیشن دونوں سے لم سم یا فیصدی کمیشن جو بھی ہو باقاعدہ طے کر کے لے سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اکبر خان صاحب پوچھتے ہیں اگر ایک پرائیویٹ کمپنی گورنمنٹ کے پاس سیکورٹی رکھ لیتی ہے جو بزنس کے لیے ضروری ہے تو اس صورت میں سیکورٹی پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ سیکورٹی کی جو رقم رکھوائی جاتی ہے مختلف معاہدات میں، یہ شرعاً قرض ہوتی ہے، اور قرض کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ قرض کی زکوٰۃ بھی دینا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ علیان عابد صاحب کا سوال ہے میں نے 2 کنال زرعی زمین خریدی، مالک زمین کو پوری پیمنٹ کر دی، پٹواری اور ٹیکس کے پیسے بھی بھر دیے، لیکن کسی وجہ سے زمین مجھے نہیں ملی اور 13 مہینے بعد مجھے زمین واپس کر دی گئی، لیکن پٹواری والے پیسے نہیں ملے، تو باقی پیسوں میں کتنی زکوٰۃ ادا کروں؟ کل مالیت 5,82,000 ہے۔ ان کا سوال واضح نہیں ہے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ مجھے زمین نہیں ملی، دوسری طرف ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ 13 ماہ بعد مجھے زمین واپس کر دی گئی لیکن باقی پیسے نہیں ملے، لیکن باقی پیسے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پیسے واپس ملے ہیں۔ تو اگر ان کو رقم واپس ملی ہے تو یہ دوبارہ وضاحت کے ساتھ سوال کر لیں، اور اگر ان کو زمین مل گئی ہے بعد میں تو جو رقم انہوں نے دی تھی چونکہ وہ بطور ثمن انہوں نے دے دی ہے، وہ ان کی ملکیت سے نکل چکی ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں۔ ٹھیک۔ اٹک سے ابو کاشا صاحب پوچھتے ہیں بچوں کے لیے جھنجھنے والے کھلونے جنہیں بجا کر بچوں کو سلایا جاتا ہے، اس کی خرید و فروخت کیسی ہے؟ مفتی فیصل صاحب۔ جی، بچوں کے جو جھنجھنے والے کھلونے ہوتے ہیں ان میں عام طور پہ اس کے اندر کچھ گولیاں سی ہوتی ہیں، اور جب بجاتے ہیں تو اس کو ایک غیر متعین سی آواز آتی ہے، کبھی کوئی آواز آتی ہے کبھی کوئی آواز آتی ہے، اس میں موسیقیت بالکل نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ بچے جو ہیں ان کے لیے بجنے والا زیور پہننے کی ممانعت بھی نہیں ہے، تو اس کی گنجائش ہے، بچے کے لیے بھی گنجائش ہے اور خریدنے اور بیچنے کے لیے بھی اس کی گنجائش ہے۔ ٹھیک۔ کوئٹہ سے بلال احمد پوچھتے ہیں ایک شخص فوت ہو گیا، اس نے وراثت میں 1,10,000 نقد اور 3 مکان چھوڑے، 2 مکان کرائے پر چل رہے ہیں جن کا کرایہ ہر ماہ 8,000 آتا ہے،
ایک مکان میں اس کی فیملی رہتی ہے. اس کی 7 بیٹیاں ہیں جو کہ سب شادی شدہ ہیں, 4 بیٹے ہیں وہ بھی شادی شدہ ہیں, ایک بیوہ ہے. مکانوں کو بیچنے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں. مکانوں کی تعمیرات, بہنوں کی شادی کے اخراجات, گھر کے راشن کے خرچے سب بھائیوں نے اپنی محنت مزدوری کے خرچے سے ادا کیے ہیں. فوت شدہ شخص کو ہر ماہ پینشن کی رقم 11,000 ملتی تھی جو اپنے ذاتی خرچ میں لاتا تھا. اب وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ جی, ان کی کچھ تو نقد رقم ہے 1,10,000 کے قریب, اس کے علاوہ ان کے مکانات ہیں جی وراثت میں, اور باقی پینشن کی رقم ان کو ملتی تھی. بعد میں جو بھی آگے جس کی نمائندگی ہوگی, بیوہ کی ہوتی ہے, کبھی بیٹی کی ہوتی ہے, تو وہ اسی کو ملے گی, وہ اسی کا حق ہے. جی. تو ایک صورت تو یہی ہے کہ سب چیزوں کی قیمت لگا لی جائے اور ان کے جو حصے بنتے ہیں جی. کہ ایک بیوہ ہے اس کا 1/8 حصہ ہے, جی. اور جو 7 بیٹیاں ہیں اور غالباً 4 بیٹے ہیں, جی. تو ان میں سے ہر بیٹے کے ایک بیوہ بھی ہے. جی, بیوہ کا میں نے بتا دی. جی. تو ان کے یعنی اس طرح سے حصے بنیں گے کہ ہر بیٹے کے 2 حصے لگائے جائیں گے اور ہر بیٹی کا 1 حصہ. تو شرعی طور پہ تو حصے بن جائیں گے اس کے, لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ وہ بیچنا نہیں چاہتے, جی. تو بیچنا نہیں چاہتے کہ پھر مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک تو شکل یہ ہو سکتی ہے کہ سب لوگ اس پر راضی ہیں کہ اس میں رہائش اختیار کی جائے جو بھی وہاں پر بھائی وغیرہ ہیں, جی. اور بہنوں کو وہ ان کے حصے کے بقدر کرایہ ادا کرتے رہیں اور ان کی ملکیت باقی رہے, جس سے ان گھروں کے اندر جو بھی اس میں ان کی قیمت بڑھے گی تو بچیوں کا بھی اس میں حصہ چلتا رہے گا. جی. تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے اگر سب راضی ہیں تو تقسیم نہ کریں, حصے طے کر لیں, اور جتنا حصہ بنتا ہے کل جائیداد کے اندر اس کے لحاظ سے وہ کرایہ بھائی جو ہیں, کیونکہ بھائی رہ رہے ہیں اور بہنیں نہیں رہ رہی, تو وہ کرایہ دیتے رہیں. اور اگر یہ صورت ممکن نہیں ہے اور بہنوں کی طرف سے تقاضا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی صورت بھائیوں کو نکالنی ہوگی, کیونکہ جب ورثہ میں سے کوئی مطالبہ کر دے تو پھر اس کو تقسیم کرنا لازمی ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک صورت یہ ہوگی کہ بھائی سارے مل کر ان گھروں کو خرید لیں اور بہنوں سے قسطیں طے کر لیں کہ ہم نے مثلاً آپ کا سارا حصہ جو ہے مطلب 20 لاکھ میں ہم نے خرید لیا ایک بہن سے, اب وہ 20 لاکھ جو ہے ہم ہر سال 1 لاکھ روپے آپ کو دیں گے یا ہر 6 مہینے میں 1 لاکھ روپے دیں گے. اگر اس قسم کی کوئی چیز طے ہو جاتی ہے اور بہنیں اپنا حصے کے بدل نقد لینے پہ تیار ہو جاتی ہیں تو یہ بھی ایک ٹھیک ہوگی. اور اگر کوئی اور صورت نہیں ہے تو خالی ان کا یہ کہنا کہ ہم بیچنا نہیں چاہتے, یہ تو کوئی شرعی وہ نہیں ہے. جب اس میں اور لوگوں کا حق ہے تو آپ کو بیچ کر یا تو خود خرید لیں یا کہیں بیچ کر ان کا حق ان کو دے دیں. حق دینا بہرحال ضروری ہے. ٹھیک ہے. سری نگر سے شیخ ریاض صاحب پوچھتے ہیں, موجودہ حالات میں گھر پر جماعت کرتے ہوئے مسجد کی اذان کا انتظار ضروری ہے یا نہیں؟ جی, عام دنوں میں جو نمازیں ہوتی ہیں اس میں تو وقت داخل ہونے کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس میں مقامی محلے کی اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. البتہ جب آپ وقت سے پہلے یعنی اذان سے پہلے نماز ادا کریں گے تو آپ کو خود سے اذان دے لینی چاہیے. یعنی محلے کی اذان کیونکہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے, محلے کی اذان ہو جائے تو محلے بھر کے لیے وہ کافی ہوتی ہے, پھر گھر میں الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر محلے کی اذان ابھی نہیں ہوئی ہے اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ اذان دیں, پھر اقامت دیں اور پھر نماز پڑھ لیں. عام دنوں میں تو ایسا ہوگا. جمعے کے دن جن علاقوں میں اس طرح گنجائش ہوگی کہ نماز پڑھیں, جمعہ کی نماز پڑھیں یا ظہر کی نماز پڑھیں, تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ انتظار کریں کہ مقامی طور پہ جب مسجد میں جمعہ ہو جائے تو اس کے بعد اپنے ظہر کی یا جمعے کی ادائیگی کریں. تو اس میں ان کو رک جانا چاہیے, لیکن عام نمازوں کے اندر رکنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. ناظرین و سامعین, ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جو دنیا بھر سے سوالات پوچھتے ہیں ان میں سے جو اہم ترین سوال ہوتے ہیں ہماری پروڈکشن ٹیم اس کے شارٹ کلپ بنا کر پیج پر یعنی JTR میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج پر اور اسی طرح یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں. آپ وقتاً فوقتاً ان کو دیکھتے رہیں, اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا. مفتی حسین صاحب, اگلا سوال پوچھا ہے جمیل صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کے خاتمے کے لیے رات کو اذانیں دی جاتی ہیں, اس بارے میں رہنمائی فرمائے کہ اذان دینی چاہیے یا نہیں. متعدد بار یہ سوال ہو چکا ہے. جی, ایک تو اس اذان کی یہ حیثیت ہے کہ اس کو سنت یا مستحب کہا جائے اور پھر اسی وجہ سے اسی نقطہ نظر سے پھر اس کا اہتمام ہو, تو یہ تو جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ سنت یا مستحب ہونا کسی حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے جی. اور کوئی بھی حدیث اس حوالے سے بہرحال موجود نہیں ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سنت یا مستحب سمجھے بغیر اگر بطور علاج اور بطور ایک ورد کے, جیسے کہ عام اوراد اور وظائف ہوتے ہیں اس میں
ذکر اللہ کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، تو اذان بھی ذکر الہی کی ایک صورت ہے۔ تو اگر بطور علاج اور بطور سبب اور دوا کے جیسے کہ عام وظائف ہوتے ہیں، اس طریقے سے اور اس نقطہ نظر سے یہ اذانیں دی جائے تو اس میں بذات خود کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کا پورے ملک میں اس طرح اہتمام کہ ایک متعین وقت پر سب لوگوں کو آمادہ کیا جائے، اس کی ترغیب چلائی جائے، اس میں بہرحال یہ پہلو جھلکتا ہے کہ اس کو سنت یا مستحب سمجھا جائے، تو اس کی ترغیب تو نہیں دینی چاہیے۔ لیکن اگر کسی جگہ رائج ہے تو اس پر سختی کے ساتھ نکیر اور لوگوں کو منع کرنا اور ایک خلفشار کی صورت پیدا کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک، کشمیر سے ہدایت اللہ صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 80 روپے میں کوئی چیز لے اور آگے 100 روپے میں بیچ دے تو ایسا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ ان کے سوال کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ پرافٹ کی کون سی شرح، کہاں تک اس کی گنجائش ہے۔ جی، تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے تو کوئی حد نہیں ہے کہ اگر اس حد تک ہے تو حلال ہے، اس سے زیادہ ہے تو حرام ہے۔ جی، ایسی کوئی لمیٹیشن پرافٹ کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ جو بھی نفع کمائے جائے خواہ وہ زیادہ مقدار میں کیوں نہ ہو، بشرطے کہ اس میں کوئی دھوکہ غلط بیانی نہ ہو، تو وہ شرعاً حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک بات اور اہم اصول یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جہاں لوگ مجبور ہو اور ایک چیز کی ضرورت زیادہ ہو تو لوگوں کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھانا اور زیادہ نفع کمانا یہ مروت اور انسانی غیرت اور حمیت اور ہمدردی کی صفات کے خلاف ہے اور اخلاق عالیہ کا بہرحال تقاضا نہیں ہے۔ یہ بہت سفلی قسم کے جو اخلاق ہے ان کا تقاضا ہو سکتا ہے، تو اس سے اجتناب بہرحال ضروری ہے، اور نفع اتنا ہی کمانا چاہیے جتنا کہ ایوریج ایک نفع ہر مارکیٹ میں اور ہر چیز میں ایک ایوریج صورتحال ہوتی ہے اور وہ معتدل بھی ہوتی ہے، تو اسی تک کا نفع کے لمٹ کو محدود رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کمانا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ علیان عابد صاحب پوچھتے ہیں میں نے انشورنس پالیسی لی ہے جو کہ 5 سال کے دوران ختم کر لیتا ہوں، اس کی زکوٰۃ کس طرح ادا کروں، ہر سال کے حساب سے یا 5 سال کے بعد؟ مفتی عابد صاحب جی، ان کے سوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر انہوں نے کنونشنل انشورنس کی پالیسی لی ہے۔ کنونشنل انشورنس کا جو کنٹریکٹ ہے وہ چونکہ ایک سودی کنٹریکٹ ہے، اس وجہ سے اس کی حیثیت جو رقم انہوں نے دی ہے اس کی حیثیت قرضے کی ہے، اور قرضے کی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو اگر ان کو ساری رقم یکمشت مل جاتی ہے 5 سال کے بعد تو ساری رقم کی زکوٰۃ 5 سالوں کی ان کو دینی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ بنت عارف صاحبہ پوچھتی ہیں اگر کوئی یہ وصیت کرے کہ 10 روپے کے نوٹ جو انہوں نے مکہ مدینہ میں ہر جگہ لگائے ہوئے ہیں انہیں اس کی وفات کے بعد اس کی قبر میں رکھا جائے، جبکہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں اور نوٹ پر فوٹو بھی بنی ہوتی ہے، تو جیسے یہ وصیت کی جا رہی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ لیکن ایک تو تبرک بآثار صالحین کا ایک مسئلہ ہے، علمی مسئلہ، وہ ایک طرف ہے، لیکن شریعت کا اصول یہ ہے، فقہی اصول ہے، فقہاء نے صراحتاً ذکر کیا ہے کہ اس کا تمام تر دار و مدار نقل پر ہے۔ جو چیز نقل سے ثابت ہے وہ کرنا جائز ہے، جو نقل سے ثابت نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی نوٹ یا اس طرح کی چیزیں قبر میں رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس لیے اس طرح نوٹ رکھنا جائز نہیں ہے، یہ ناجائز وصیت ہے۔ جسے یہ وصیت کی گئی ہے اس کے لیے اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، وہ اس کو پورا نہ کرے۔ ٹھیک۔ انڈیا سے محمد عامر صاحب پوچھتے ہیں اب انڈیا میں بھی مسجدیں بند ہیں، ایسی حالت میں گھر کے اندر جمعہ ہوگا یا ظہر کی نماز؟ جی، غیر مسلم ممالک کے اندر جہاں پر شہری علاقے ہیں، قصبہ ہیں، تو یعنی جہاں پر جمعہ ہو سکتا ہے تو ان تمام جگہوں پہ گھروں کے اندر جمعہ پڑھنے کی گنجائش ہے۔ البتہ اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آس پاس کے کچھ گھروں میں اجازت ان کو دے دی جائے کہ وہ بھی اس جمعے کے اندر شریک ہو جائیں، تو اتنا کر لیا جائے تو گھروں میں جمعہ کرنا ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ محمد ذیشان کا سوال ہے موجودہ صورتحال میں گھر پر جماعت میں اذان دی جائے گی یا نہیں؟ اگر اذان نہ دی جائے تو اس سے نماز پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ لیکن ضابطہ یہ ہے کہ ہر الگ جماعت کے لیے اذان اور اقامت جو ہے یہ کہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ کہنا چاہے تو اس میں پھر ضابطہ یہ ہے کہ محلے کی اذان جب ہو چکی ہو تو پھر گھر میں مستقل اذان دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کے بعد بھی دیں تو بھی افضل ہوگا، بہتر ہوگا، لیکن اگر نہ دیں تو اس کی گنجائش ہوگی۔ تو ابھی پچھلے کلپ میں وہ مسئلے میں بھی میں نے عرض کیا
کہ اگر ابھی محلے کی نماز نہیں ہوئی ہے تو ان کو اذان بھی دینی چاہیے، اقامت بھی کہنی چاہیے، اور اگر محلے کی اذان ہو چکی ہے تو پھر ان کو اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اقامت کہہ کے نماز کرا لیں۔ جی ٹھیک، مفتی حسین صاحب، مفتی عابد شاہ صاحب، مفتی فیصل احمد صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کے سوالات تو اور بھی ہیں لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، باقی سوالات کو کل کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے JTR میڈیا ہاؤس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔